بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ صلوات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی پوری آل پہ، امام مہدی علیہ السلام پہ۔ السلام علیکم ویورز، مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ محبت کیا چیز ہے اور محبت کے جذبے کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کے حوالے سے محبت کیا ہے، اس جذبے کو ہمیں کیسے سمجھنا چاہیے، اور یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہے۔ محبت کس سے ہوتی ہے اور اس کے انسان کی زندگی پر اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے، اور اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیے گا، آپ کو اس میں کافی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو عشق کا لفظ نہیں آیا ہے اور نہ ہی ہمیں ذخیرہ احادیث سے ملتا ہے۔ قرآن میں محبت کے جذبے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس میں مودت ہے، حب ہے، اور تیسرا ورڈ ہے ود۔ محبت کو تین طریقوں سے قرآن حکیم میں بیان کیا گیا ہے، مودت، دوسرا حب، اور تیسرا ہے ود۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مودت کیا ہے۔ مودت جو ہے یہ محبت کی ایک ابتدائی سٹیج ہوتی ہے جس میں جذبہ اتنی شدت سے نہیں ہوتا، لیکن اس میں کسی بھی انسان کے ساتھ جو ہے نفرت کی عدم موجودگی ہوتی ہے، اور ایک پسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے، یہ سب مودت کے زمرے میں آتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس انسان کی ناراضگی مول نہ لی جائے۔ جبکہ دوسری سٹیج جو ہے، جو کہ دوسری قسم ہے محبت کی، اسے حب کہا گیا ہے۔ حب جو ہے یہ ایک مضبوط انسانی جذبہ ہے، یہ انسان سے بہت کچھ کروا لیتا ہے۔ اور تیسرا جذبہ جو کہ آتا ہے، تیسری سٹیج، وہ ہے ود۔ ود جو ہے یہ شدید ترین محبت کو ود کہتے ہیں، یعنی آغاز مودت اور انتہا جو ہے محبت کی وہ ود ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کے اسم حسنہ جو ہے یا ودودو، اگر آپ کے علم میں ہو تو وہ اسی سے ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ محبت میں ویئر صرف دو ہی کردار ہوتے ہیں، ایک محب کا یعنی کہ محبت کرنے والا، اور دوسرا محبوب کا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو اس سارے سفر میں دونوں کی نفسیات کے حوالے سے ان کے کردار الگ ہوتے ہیں اور ان کی خوبیاں بھی الگ ہوتی ہیں۔ محب جو ہے وہ محبت میں محبوب میں غرق ہوتا ہے اور اس میں گم رہتا ہے، اس کی اپنی کوئی شناخت نہیں ہوتی، صرف شناخت محبوب کی ہوتی ہے۔ وہ اس کی جو پسند ہوتی ہے وہی محب کی پسند بن جاتی ہے، اور یہ مکمل محبوب کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ محب کو اپنے محبوب کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا، سمجھ نہیں آتا، سنائی نہیں دیتا، اور وہ اسی جذبے کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ جبکہ محبوب جو ہے اس کا مطلب ہے پسند کیا جانے والا، یعنی جس کے ناز نخرے اٹھائے جائیں، جس کی ادائیں اٹھائی جائیں، جو فرمائشیں کرنے والا ہو اور جو محب سے اپنی بات منوانے والا ہو، وہ محبوب ہے، جو کہ توجہ حاصل کرتا ہے، اور محب کی توجہ ہر وقت اس کی طرف لگی رہتی ہے۔ ویئرز، ہم میں سے ہر انسان ایک نہ ایک دفعہ زندگی میں اس سارے پروسیس سے گزرتا ہے۔ اسے محبت ضرور ہوتی ہے، خواہ کسی انسان سے ہو یا کسی بھی اپنے مال و زر سے ہو، کسی ایسی طاقت سے ہو کہ جس سے وہ چاہنا شروع کر دے، کسی پرسنالٹی سے ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں کو اپنے جانوروں سے شدید محبت ہوتی ہے، انہیں اپنے زمین سے شدید محبت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز اس کی اٹریکشن لیتی ہے کہ جو کہ بہت زیادہ شدت سے چاہت بن جاتی ہے۔ بیسیکلی یہ جذبہ انسان کی ایک آزمائش ہے اور ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ ود کا جذبہ جو ہے ویئرز یہ بہت شدید ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا نام جو ہے ودودو وہ اس میں شامل ہے۔ ود سے مطلب ہے کہ حد سے زیادہ تجاوز ہو جانے والی محبت، انتہائی شدید محبت۔ محب کے نصیب میں ہم دیکھیں تو ویئر صرف خجل خواری ہوتی ہے، وہ بے تحاشا کوشش کرتا رہتا ہے، محبوب کے جو ہے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتا ہے، اور محب ہونا بہت بڑے دل گردے کا کام بھی ہے، کیونکہ اس کے پاس وسائل زیادہ ہونے چاہیے، کیونکہ اس کی ساری توجہ اپنے محبوب کو خوش کرنے میں رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وسائل جو ہیں وہ لامحدود ہیں۔
اس لیے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں متقی لوگوں سے، انصاف کرنے والے لوگوں سے، احسان کرنے والے لوگوں سے، توکل کرنے والے لوگوں سے، صبر کرنے والے لوگوں سے، نیک ایمان والے بندوں سے جو اللہ کے بندے ہیں، مجاہدین سے، شہداء سے، صالحین سے، ساجدین سے۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، یعنی اللہ ان کا محب ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ کے لامحدود وسائل جو ہیں وہ ان سب لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ انعام یافتہ اور نیکوکار لوگوں میں شامل ہیں۔ اب اگر ہم انسان کی محبت کی بات کریں تو انسان کے اندر انسان کی محبت کا جذبہ ہے، اولاد کی محبت کا ہے، مال کی محبت کا ہے، سواری کی محبت کا ہے، مویشیوں کی محبت کا ہے، کھیتی باڑی جاگیر کی محبت کا ہے، منصب اور اعلیٰ عہدے کی محبت کا جذبہ ہے۔ یہ سب انسان کے فطرت میں یہ جذبے رکھ دیے گئے ہیں۔ ویئرز، محبت صرف ایک جگہ نہیں، ایک جگہ اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک جگہ ہی سٹے کرتی ہے، دوسری جگہ ہو تو پھر انسان فلرٹ کہلاتا ہے، یعنی کہ آپ کو محبت میں ایک ہی طرف رخ رکھنا پڑتا ہے، دو طرفہ رخ محبت میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ انسان ایک مشکل پروسیس میں اس دنیا میں ڈالا گیا ہے، اور وہ ساری عمر انہی چیزوں کی تلاش میں اور ان کی محبت میں خوار ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو اور ان کی اتباع کرو تو میں تم سے محبت کروں گا، یعنی آپ محبوب بن جائیں گے اور اللہ جو ہے وہ محب ہو جائے گا۔ تو آپ پھر جو کہیں گے وہ ہوتا چلا جائے گا، جو آپ فرمائش کریں گے وہ پوری ہوگی، آپ کو پوری کی پوری دنیا دے دی جائے گی، آپ کو ٹائم اور سپیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں تو آپ کی زندگی بدل دی جائے گی، کیونکہ آپ کا عمل خالص ہو جائے گا، اور آپ اتنی بڑی پرسنالٹی کے فالوور ہوں گے، کیونکہ وہ پرسنالٹی اللہ کی محبوب ترین پرسنالٹی ہے جن کے لیے اللہ نے یہ پوری دنیا بنائی ہے۔ تو اگر آپ ان کی سنت پہ عمل کریں اور ان کے عمل میں جو بھی چیز آپ اپنا سکتے ہیں، آپ سچ بولنا شروع کر دیں، آپ انصاف کرنا شروع کر دیں، آپ رحم دلی کریں، آپ جو جو چیز اختیار کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی توجہ اور محبت آپ کی طرف کھنچتی چلی آئے گی، اور اس طرح آپ کی پوری کائنات کا ڈسپلن بدل جائے گا، اور پوری کائنات آپ کے ڈسپوزل پہ دے دی جائے گی۔ تو پھر ہوگا یہ کہ آپ جو بھی فرمائش کریں گے، جو بھی دعا کریں گے، وہ پوری ہونی شروع ہو جائے گی، اور آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام فرمائشیں جو ہیں وہ پوری کر رہے ہیں۔ ود کا جذبہ، جو کہ تیسرا جذبہ ہے محبت کا اور شدید ترین محبت ہے، یہ اتنی شدید ہے کہ اس میں کسی کا اور وجود برداشت نہیں ہوتا۔ یہ محبت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ اس میں محبوب ہوتا ہے اور باقی سب کی نفی ہو جاتی ہے۔ یہ محبت کا شدید ترین جذبہ جو ہے یہ ودودو کہلاتا ہے، یعنی جب آپ اس میں چلے جاتے ہیں تو ماں سوائے اللہ کے آپ کو کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ انسان اس میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا۔ اللہ اور رحمان کی ود جب ان لوگوں کو نصیب ہو جاتی ہے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اور ان کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کی سنت کی پیروی کرتے ہیں، تو پھر رحمان کی ود انہیں ملتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شدید ترین محبت ان کو نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم کو فالو کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ اور رحمان جو ہیں، رحمان کی ود جو ہے وہ آپ کو ملتی چلی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی شدید ترین محبت آپ کا تعاقب کرے گی، اور رحمان کے ود سے آپ کو بیش بہا انعامات ملتے چلے جائیں گے، جن کا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جن کو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنے انعامات اور کتنے انعام و اکرام کی بارشیں آپ پہ کرتے گا۔ تو یہ ایک خصوصی طور پر ویڈیو اس لیے بنائی گئی ہے کہ ہم محبت کے جذبے کو سمجھیں، اس کی سٹیجز کو سمجھیں۔ کہیں ہم لوگوں سے صرف مودت کرتے ہیں، کہیں ہم لوگوں کے ساتھ حب میں مبتلا ہوتے ہیں، اور کہیں بہت کم پرسنٹ کے لوگ ہیں اس دنیا میں جو کہ ود کی کیفیت میں جاتے ہیں،
اور ود کی کیفیت میں جا کر آپ عشق حقیقی پہ پہنچتے ہیں، اور عشق حقیقی میں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے، ائمہ کرام کے، انبیاء کرام کی اتباع کرتے کرتے آپ اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ آپ کو رحمان کی تمام جو ہے پوری انعام و اکرامات سے نوازا جاتا ہے، اور رحمان کی ود یعنی کہ شدید ترین محبت اللہ کی آپ کو نصیب ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کی انفارمیشن میں بہت اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنے انعام و اکرام کی بارشیں کرے، اور ہمیں اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرنے کی مکمل توفیقات عطا فرمائے۔ درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔